بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ نماز مسافر کے احکام میں پاس ہے سفر معصیت نہ ہونے کی شرط کی تحقیق مزید پیش کی جائے گی۔ نماز مسافر کے احکام، مسافر کی نماز قاصر ہونے کی شرائط بیان ہو رہی ہیں۔ سفر معصیت نہ ہونے کی شرط کی تحقیق مزید ذکر ہوگی۔ سفر معصیت نہ ہونے کی شرط ابتدائی اور استدامی کی وضاحت کی جائے گی۔ متعلقہ عبارت کی توضیح اور تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَأُلْحِقَ بِهِ تَارِكُ كُلِّ وَاجِبٍ بِهِ بِحَيْثُ يُنَافِيهِ وَهِيَ مَانِعَةٌ ابْتِدَاءً وَاسْتِدَامَةً فَلَوْ عَرَضَ قَصْدُهَا فِي أَثْنَائِهِ انْقَطَعَ التَّرَخُّصُ حِينَئِذٍ وَبِالْعَكْسِ وَيُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ كَوْنُ الْبَاقِي مَسَافَةً وَلَوْ بِالْعَوْدِ وَلَا يُذَمُّ بَاقِي الذِّهَابِ إِلَيْهِ۔ مسافر کی نماز قاصر ہونے کی ایک شرط یہ تھی کہ اس کا سفر معصیت نہیں ہونا چاہیے، اس میں حرام کام کو انجام دینے کا قصد نہیں ہونا چاہیے، اور مشترکہ بھی نہ ہو کہ وہ واجب اور یا حرام اور غیر حرام کو انجام دینا چاہتا ہو۔ مستلزم معصیت بھی نہ ہو کہ مثلا سفر حج یا زیارت ہو لیکن ساتھ میں وہ ظالم اور جائر کی ملاقات بھی کرنی پڑتی ہو۔ وَأُلْحِقَ بِهِ تَارِكُ كُلِّ وَاجِبٍ بِهِ بِحَيْثُ يُنَافِيهِ۔ اسی طرح بعض فقہا کی طرف سے ملحق کیا گیا ہے سفر معصیت کے ساتھ تارک کل واجب کے ہر وہ شخص کے جو اپنے واجب کام کو ترک کر کے سفر کرتا ہے تو پھر اس کا سفر بھی معصیت شمار ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے کہ نماز جمعہ اس پر واجب ہے لیکن نماز جمعہ کو چھوڑ کے وہ سفر کرتا ہے۔ بحیث ینافیہ، اس طرح کے سفر اس کا منافات رکھتا ہے انجام واجب کے ساتھ۔ نماز جمعہ جب واجب ہو گئی تو انسان کو چاہیے کہ اپنے سفر کو کینسل کر کے وہ کیا کرے، نماز واجب کو انجام دے۔ اگر کوئی انسان واجب کو چھوڑ کر سفر پہ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو پھر جمعہ تو نہیں پڑھ سکتا، تو اس طرح اس کا سفر مستلزم ہے واجب کو ترک کرے تو یہ بھی سفر معصیت شمار ہوگا اور اس کو پھر نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ وَهِيَ مَانِعَةٌ ابْتِدَاءً وَاسْتِدَامَةً، یہ جو شرط ہے کہ سفر معصیت ہوگا تو نماز قاصر نہیں ہوگی، تو یہ معصیت کی نیت ہونا یہ مانع ہوتی ہے ابتداء میں اور استدامت کی صورت میں بھی۔ جس طرح اگر انسان ابتداء میں قصد معصیت رکھتا ہو تو وہ سفر میں نماز پوری پڑھے گا۔ اسی طرح استدامت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ابتداء میں تو سفر اس نے قصد معصیت کے بغیر شروع کیا تھا لیکن درمیان میں اس کا ذہن بگڑ جاتا ہے اور حرام کام کا دل اس کا بن جاتا ہے تو پھر وہ سفر معصیت وہیں سے اس کا عنوان آ جائے گا اور پھر اس کو نماز بھی پوری پڑھنی چاہیے۔ یعنی اس نے درمیان میں قصد کر لیا کہ بقیہ جو سفر کر رہا ہے اس میں کوئی معصیت بھی کر لے تو اس صورت میں اس کے بعد اس کی نماز پوری ہوگی۔ فَلَوْ عَرَضَ قَصْدُهَا فِي أَثْنَائِهِ انْقَطَعَ التَّرَخُّصُ حِينَئِذٍ وَبِالْعَكْسِ، پس اگر عارض اور طاری ہو جائے قصد معصیت اور نافرمانی فی اثنائہ سفر کے دوران میں، انقطع الترخص،
تو پہلے اس کا سفر معصیت کی نیت کے بغیر چل رہا تھا اور قاصد مسافت اور باقی شرائط بھی تھیں، تو وہ کیا ہے نماز کو قصر پڑھ رہا تھا۔ اب جب اس کا دل بگڑ گیا اور نیت کیا ہو گئی معصیت کی طرف بھی بدل گئی، تو یہ جو رخصت ہوتی ہے یعنی نماز کو قصر پڑھنے کا جو حکم ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کو نماز پھر پوری پڑھنی پڑے گی۔ وبالعکس سے، اور اس کے برعکس بھی اسی طرح ہے، اگر ابتدا میں سفر معصیت تھا لیکن درمیان راہ میں اس کا کیا قصد بدل گیا اور اس نے کیا ہے سفر معصیت کی نیت کو چھوڑ دیا، تو اگر باقی ماندہ جو سفر ہے اس کا مسافت 8 فرسخ یا 4 فرسخ جاتے ہوئے اور 4 واپس کے بن جاتے ہیں، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، نماز قصر پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ تو اس میں جو باقی ماندہ مقدار جانے کی ہے اور جو لوٹنے کی ہے اس میں پھر وہ قصر پڑے گا۔ وَيُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ كَوْنُ الْبَاقِي مَسَافَةً وَلَوْ بِالْعَوْدِ، اور اس میں شرط ہے کہ وہ جو باقی ماندہ سفر ہے وہ مسافت شرعی کی حد تک پہنچنا چاہیے، اگرچہ کہ وہ لوٹنے والے سفر کو ملا کر ہی مسافت بنتی ہو۔ اگر باقی ماندہ سفر جو ہے وہ کم تر از مسافت ہو جیسے 2 فرسخ، تو پھر مسافت جو ہے واپسی کو اس کے ساتھ ضمیمہ نہیں کریں گے، تعین کے مجموعاً اندازہ جو ہے وہ 8 فرسخ ہو جائے تو پھر اس کو قصر کی اجازت ہوگی۔ پس ضمیمہ جائز نہیں ہے، چونکہ مسافر جس وقت سے اس نے قصد معصیت سے بدلا ہے تو اس کا سفر اپنے مقصد تک ایک سفر ہے، جداگانہ ہے، اور اس کا سفر جو ہے واپسی کا وہ جداگانہ سفر ہے۔ پس ہر حکم کا جداگانہ جو ہے نا حکم لگایا جائے گا، پس جو باقی ماندہ سفر ہے وہ تمام پڑے گا، چونکہ وہ کم تر ہے مسافت سے، حتیٰ 4 فرسخ سے بھی کم ہے۔ تو اس صورت میں جو لوٹنے کا سفر ہے اس میں وہ قصر پڑے گا، چونکہ وہ اندازہ ہے 8 فرسخ کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ وَلَا يُضَمُّ بَاقِي الذِّهَابِ إِلَيْهِ، اس طرح اگر اس کا مخلوط سفر ہو گیا ہو تو باقی جانے والی جو مسافت ہے وہ اس سفر میں ضمیمہ نہیں کی جائے گی، نہ اس طرح مراد ہے کہ باقی ماندہ راہ جو مسافت کے ساتھ ہے اسے ضمیمہ کریں جو جانے کی جو کچھ راہ ہے مسافت سے کم، اسے لوٹنے والی جو مسافت ہے اس کے ساتھ ضمیمہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے ضمیمہ کرنا کہ مجموع دونوں کا باقی جو تھوڑا سا مقدار جانے کی بچی ہوئی ہے اور دوسری طرف لوٹنے کی مقدار ملا کر اگر مسافت شرعی بنتے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ موجب نہیں ہوگا کہ وہ باقی راہ جو جانے کا ہے اس میں بھی وہ کیا کرے، قصر پڑھے، بلکہ باید جانے کے لیے وہ پوری نماز پڑھے کیونکہ وہ مسافت سے کم ہے، اور فقط اگر واپسی کا سفر اس کا 8 فرسخ تک بن جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کرے گا، قصر پڑے گا۔ بعض حاشیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ عبارت جو شارح شہید ثانی کی ہے یہ شہید اول کے قول کا رد ہے جو انہوں نے ذکرہ شیعہ والی کتاب میں کہا ہے، کیونکہ اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر ابتدائے سفر میں قصد معصیت نہیں تھا، پھر سفر راہ کے درمیان میں اس کا قصد معصیت آ گیا، پھر اس قصد سے وہ واپس لوٹا اور سفر کے جائز ہونے کا قصد کیا، اس صورت میں اگر باقی راہ جو ہے وہ مسافت سے کم ہو لیکن مجموع وہ باقی ماندہ اس مقدار کے ساتھ جو معصیت سے کے قصد سے پہلے تھا اس کو ملا کر اگر کیا ہے ضمیمہ کر لیں تو 8 فرسخ بن جاتے ہیں، تو باقی ماندہ راہ میں اسے
قاصر پڑھنی چاہیے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو ضمیمہ کرنا ہے اس طرح کا یہ اعتبار نہیں رکھتا، بلکہ باقی ماندہ راہ اگر خود مثلا اس کی مسافت شرعی کو نہ پہنچتا ہو تو نماز پوری پڑھے گا، اور اگر اس کو پہنچ جاتا ہو تو پھر وہ کیا ہے قاصر پڑھے گا۔ تو اس بنیاد پر جو وضاحت دی گئی ہے، باقی ذہاب سے مراد وہی مقدار ہے جو اس نے ابتدائے سفر سے قاصد معصیت سے پہلے اس نے طے کی تھی، اور اس میں جو الہ کی ضمیر ہے وہ باقی کی طرف لوٹتی ہے، یعنی باقی ماندہ راہ کے ساتھ وہ ضمیمہ نہیں کی جائے گی۔ اور بعض نسخوں میں اس میں لا یضمو ہے مضارع کا صیغہ، اور بعض نسخوں میں لا بضم ہے بدون واو، اور بضم جو ہے واو اور ضم جو مرکب ہے دو کلمے سے، ایک حرف جر ہے با جارا اور دوسرا ضم ہے۔ تو یہ جو دوسرا نسخہ ہے یہ عبارت کے لحاظ سے مناسب تر ہے۔ تو اس بحث میں جو بڑی اصطلاح تھی وہ تھی کہ سفر معصیت کا مانع از قاصر ہونا یہ مطلق ہے، چاہے ابتدا میں سفر معصیت ہو اس کو بھی مانع قرار دیتے ہیں، چاہے استدامت میں درمیان میں قاصد معصیت پیدا ہو جائے اس میں بھی وہ مانع ہوتی ہے قاصر سے۔ اگر ابتدا میں معصیت کا قصد کرے تو پورا پڑے گا، اگر درمیان میں سفر میں اس میں لوٹ آئے اس نیت سے رجوع کر لے تو باقی میں مسافت ہوگی تو وہ قاصر پڑے گا۔ اگر اثناء سفر میں معصیت کا قصد کرے جو پہلے مباح چل رہا تھا سفر تو اس کی رخصت ختم ہو جائے گی، چونکہ اطلاقات اخبار وہ اس پر تحکیم رکھتے ہیں۔ پھر اگر معصیت کے بعد سفر مباح جو پہلے تھا اس میں معصیت کی نیت کے بعد پھر واپس لوٹتا ہے اطاعت کی طرف تو قاصر پڑے گا جب باقی مسافت ہو، جیسا کہ علامہ حلی نے قواعد الاحکام میں فرمایا ہے، کیونکہ پہلی جو مسافت اس نے طے کی ہوئی تھی جب سفر شروع کیا تھا تو مباح تھا، وہ تو درمیان میں معصیت کا قصد کرنے سے وہ باطل ہو چکی ہے، تو باقی میں قاصر پڑھنا جو ہے وہ مسافت جدیدہ کے قصد پر موقوف ہے۔ اور محقق حلی صاحب شرائع الاسلام اپنی معتبر کتاب میں، اور علامہ حلی اپنی منتہی المطلب میں، اور شہید اول اپنی ذکرہ میں فرماتے ہیں کہ وہ باقی ماندہ میں تقصیر کی طرف قاصر نماز پڑھنے کی طرف لوٹ جائے گا، اگرچہ کہ مسافت کا قصد نہ کرے، بعد میں اس کا سفر مسافت نہ بنتا ہو، کیونکہ اس کا جو پہلا سفر تھا وہ اس کے ساتھ ملا کر مسافت کو پہنچ جاتا ہے تو موجب قاصر ہے، لیکن درمیان میں جو معصیت کی نیت آئی تھی وہ مانے تھی اور وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ بھی ایک نظریہ اور قول موجود ہے کہ باقی ماندہ اگرچہ وہ مسافت شرعی نہ بن رہی ہو لیکن اگر درمیان میں معصیت کا قصد کیا ہے، پہلے بھی کچھ سفر وہ کیا تھا مباح تھا اور بعد والا بھی ملا کر دونوں وہ کیا بن جاتے ہیں مسافت شرعی تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے قاصر پڑھ سکتا ہے۔ وَلَا يُضَمُّ بَاقِي الذِّهَابِ إِلَيْهِ، تو یہ گویا اسی شہید اول کا جو نظریہ ہے، علامہ حلی کا جو نظریہ ہے، محقق حلی کا جو نظریہ ہے، اس کو رد کیا جا رہا ہے کہ باقی جو جانا ہے اس کے ساتھ اس کو سابقہ مسافت جو مباح چل رہی تھی اور درمیان میں قاصد معصیت آ گئی تھی اس کے ساتھ ضم نہیں کریں گے، کیونکہ درمیان میں جو قاصد معصیت آیا ہے اس نے سابقہ مسافت کو کان لم یکن کر دیا ہے اور اس کو پھر ملایا نہیں جا سکتا۔ زمین میں وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے انسان کا سفر مباح ہو پھر بعد میں اس سے قاصد معصیت آ جائے اور پھر اس سے واپس پلٹ کے مباح کا نیت کر لے، تو یہ باقی ماندہ بھی
اور اس قاصد معصیت سے پہلے جو مباح کے ساتھ اس نے سفر کیا تھا اس دونوں کو ضمیمہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس شرط کی جو ہے وضاحت ہے، اور اس میں جو نئی اصطلاح ہے ابتدائی اور استدامی، اس کی بھی وضاحت ہو چکی ہے۔